میزبان سندس مستقیم ATV کے رمضان کے خصوصی پروگرام ماہ نور کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں آپ کے اس پروگرام میں ہر روز ایک نئی شخصیت سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسا گزر رہا ہے ان کا رمضان. آج ان شخصیت کے گھر ہم موجود ہیں. وہ گلوکاری کی دنیا میں تو اپنا بےحد منفرد اور بہت مقبول نام رکھتے ہیں, بہت مقبول ہیں. سنس 1995 ہم ان کو جانتے ہیں بلو کے گھر کے توسط سے, اور اس کے بعد جناب ہی از اے سوشل ایکٹیوسٹ, فلانتھراپسٹ, اور ماشاء اللہ سارا فار لائف ٹرسٹ کے فاؤنڈر بھی ہیں, اور اس حوالے سے بھی بہت ساری ان کی خدمات ہیں. اور انہوں نے جو سیاست میں قدم رکھا ہے بہت کچھ ہے ان سے جاننے کے لیے, ان سے بات کرنے کے لیے. آپ یقیناً سمجھ کر رہے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں کنگ آف پاکستانی پاپ میوزک ابرار الحق صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ. آپ؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ATV کے پروگرام ماہ نور میں اسپیشل اپیرنس کے لیے, اور آپ کو رمضان بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک ہو, اور جتنے آپ کے ویورز ہیں ان کو بھی رمضان مبارک. میں جانب مبارک. تھینک یو سو مچ ابرار صاحب, بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, آپ سے جاننے کے لیے. انفیکٹ پروگرام کے ٹائمنگس جو ہیں وہ بہت کم ہیں اور باتیں بہت ساری ہیں. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے رمضان کا استقبال اپنی پرسنل کیپیسٹی سے لے کر گھر میں کیسے کرتے ہیں, کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب رمضان آتا ہے؟ ایک تو عجیب بات ہے, جب رمضان المبارک آتے ہیں جی, تو محسوس ہوتا ہے ایک دم سے آسمان ہی بدل گیا ہے. کچھ یعنی مجھے ایک بار یاد ہے کہ میں مکہ شریف میں موجود تھا اور ہم لوگ عمرہ کر رہے تھے. چاند رات ڈکلیئر ہو گئی, یعنی کہ اگلے دن رمضان. سو آدھا عمرہ ہمارا اس سے پہلے تھا اور آدھا بعد میں. اور وڈ یو بلیو کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ایک دم سے روشنی بڑھ گئی ہو, اور جیسے کوئی نور کی برسات شروع ہو گئی. یہ میں صرف کہہ نہیں رہا, یہ میں نے واقعی محسوس کیا. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں ایک دم سے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یا کیا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کچھ کریں نہ کریں, کچھ بھی کر رہے ہوں, ایک دم سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک وارمتھ سی محسوس ہوتی ہے, ایک جیسے اللہ آپ کے قریب سا آ گیا ہو, جیسے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اور زیادہ, جیسے برکتیں آ رہی ہوں. اور یہی پھر ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے رمضان, تو پھر ایک اداسی سی, آئی ایم شیور سارے ہم لوگ یہی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان کی آمد پہ ایک بڑی خوشی سی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے نور کی کیفیت کی بات کی, ویسے تو کہنے میں کہتے ہیں نا ہر چاروں طرف نور کا سما, لیکن آپ نے پریکٹیکلی اس کو ہوتے ہوئے محسوس کیا, آپ نے اس میں کو تو کرتا ہوں ہر ایکسپیرینس بار, کیا. آئی ایم شیور ہر بندہ ہی کرتا ہو. لیکن جہاں پر آپ موجود تھے وہاں پر تو کہتے ہیں نا آپ کے احساسات اور کیفیات ہی مختلف. اور پھر ہم نے پھر روزہ افطار کیا, روزہ رکھا عمرے کے فوراً بعد, اور پھر افطار مدینہ شریف میں کیا. اور وہ میری ایک ہی میں نے نعت لکھی ہے زندگی میں, وہ اسی وقت اسی رات میں وہاں پہ آمد ہوئی تھی. جی ہاں, سبحان اور اللہ, وہ نہیں لکھتے بھی آپ بہت خوب ہیں. آپ سے ضرور آگے بریک کے بعد آپ سے کلام بھی سنیں گے, لیکن ابھی ہم کچھ آپ کی مصروفیات کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. رمضان میں آپ کی جو ورک روٹین ہے یا پرسنل کیپیسٹی میں کتنا فرق آتا ہے عام روٹین میں اور رمضان کی روٹین میں؟ یوزلی پاکستان میں دیکھا جائے تو رمضان میں لوگ ذرا کم بزی ہو جاتے ہیں, ہم ذرا زیادہ بزی ہو جاتے ہیں. ویسے بھی بزی ہوتے ہیں, اور لیکن چونکہ فلنتھراپک ورک زیادہ ہو جاتا ہے, ہمیں رمضان المبارک میں جو زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے سہارا کے لیے, وہ پورا سال استعمال ہوتی ہے. تو پورا سال سمجھ لیں کہ ہمارے پیشنٹس جو ٹراما اور ایکسیڈنٹس کے پیشنٹس ہیں, جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہیں, جو نرسری میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ سارے ویٹ کرتے ہیں رمضان کا کہ رمضان آئے گا اور وہ زکوٰۃ اکٹھی ہوگی, پھر ان کا سب کا علاج ہوتا رہتا ہے. اچھا, بچوں کو بھی انتظار رہتا ہے, ان کو بھی انتظار سے مراد ہے کہ ہمارے پیشنٹس جو ہیں ان کا علاج اس رقم سے ہوتا ہے جو رمضان المبارک میں اکٹھی ہوتی ہے. سو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سہارا فار لائف ٹرسٹ کے حوالے سے اپنی مصروفیات کا کہیں بتائیے گا. جی, سہارا میں جو ہم 1-2 بار ملک سے باہر جاتے ہیں رمضان مبارک میں ٹیلی تھون کرنے کے لیے, اور پھر پاکستان کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہم موو کر رہے ہوتے ہیں. ادھر سے فیصل آباد چلے گئے, ملتان چلے گئے, کہیں چلے گئے تاکہ فنڈ ریزنگ ہو جائے. اور اس سال تو رمضان میں چونکہ کووڈ-19 سے بھی ہم فائٹ کر رہے ہیں, اور میں چیئرمین ریڈ کریسنٹ کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوں. سو یہ دونوں چیلنجز کا سامنا ہے, اور لوگ شاید ہماری جو ایڈورٹائزمنٹ ہے, جو ہماری کمرشل ہے, اس میں مجھے دونوں روپ میں دیکھیں, چیئرمین ریڈ کریسنٹ کے طور پہ بھی اور سہارا فار لائف ٹرسٹ کے طور پہ. کیسے مینیج کرتے ہیں؟ لائک آپ اتنا کچھ کریں, آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ برار صاحب کی طرف سے رمضان میں کوئی کلام بھی آئے گا, کچھ چیئرمین فار ریڈ جی, کریسنٹ. کلام بھی ایک آ رہا ہے رمضان مبارک میں انشاءاللہ, وہ تو ضروری ہوتا ہے نا. تو وہ تو اپنی سیٹسفیکشن اور ایک روحانی سیٹسفیکشن جب تک نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اور سچ پوچھے تو ایک سٹیج لاسٹ رمضان مبارک تھا تو میں نا تھک گیا تھا زکوٰۃ ہر رمضان میں, تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ
وہ ایک شعر ہے نا, خسمانو کھاوے تیرا کر نہیں چل میلے نو چلیے. تو میں نے سوچا کہ چھوڑ دیں زکوٰۃ, اللہ دے گا, میں تو جا رہا ہوں عمرے پہ. سارے کہیں یہ بھی نیکی کا کام ہے, تم ادھر چلے جاؤ گے تو پتہ نہیں پیچھے سے کیا ہوگا, فلاں یہ وہ. تم میری شکل دکھا کے پیسے مانگتے ہیں, میری شکل دیکھ کے لوگ پیسے دیتے ہیں. اللہ کے ایسا نہیں ہے, اللہ نے جتنا نصیب میں رکھا ہوتا ہے ویسے آنا ہوتا ہے. لیکن آن دا لائٹر سائڈ, رول ماڈل ہے نا, جب لوگوں کے آگے رول ماڈل رکھا جاتا ہے تو ان کی موٹیویشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو لیکن میں پھر چلا گیا, میں نے کہا جی اللہ کرم کرے گا. لاسٹ عشرہ پھر میں نے مدینہ منورہ میں گزارا تھا, تو شکر الحمدللہ موقع ملا مجھے پھر. لیکن اس سال میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو حج عمرہ ویسے ہی آج کل شاید بند ہے, لیکن اگر کھل بھی جائے یا جو نہ بھی کھلے, تو جو پیسے ہم نے نفلی عمرے کے لیے رکھے تھے نا, کم از کم ہم وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں سہارا کے لیے یا کووڈ-19 کے پیشنٹس کے لیے, یا اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ایسے جن کے گھر کھانا نہیں پکا, اچھے مقاصد کے لیے. یہ میرا ایک آئیڈیا ہے, نفلی حج کے لیے, نفلی عمرے کے لیے کم از کم یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں. اٹس اے ونڈرفل سجیشن. ابراہیم صاحب, میں جاننا چاہوں گی کہ آپ اتنے سارے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنس پہ کیسے پورا کر پاتے ہیں؟ جس طرح کہ کچھ لوگ جو آپ کو ایز اے سنگر جانتے ہیں وہ رمضان کے حوالے سے آپ کے کلام کے منتظر ہیں, کچھ لوگ جو سہارا فار لائف ٹرسٹ کے حوالے سے جانتے ہیں وہ ڈونیشنز اور فنڈ ریزنگ کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے. پھر آپ نے جو سیاست میں قدم رکھا, تو آپ اتنا کچھ کیسے مینیج کر پاتے ہیں, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو رمضان؟ الحمدللہ اللہ ہی کراتا ہے, میں تو اس قابل نہیں ہوں. تو بڑا ہی عام سے چھوٹے سے آئی کیو لیول والا بندہ ہوں. بس یہ ہے کہ دعائیں ہوتی ہیں نا کچھ لوگوں کے ساتھ, تو میرے ساتھ میرے والدین کی, بالخصوص ماں کی, ابو کی بھی یقیناً. میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس کی زیادہ ہے, کیونکہ میں نے سنا ہے والد کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو ان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہو رہی ہوتی ہیں, اور لوگوں کے دلوں میں اللہ پیار ڈالتا ہے. الحمدللہ چونکہ ہم نے لوگوں سے جو بھی وعدہ کیا وہ پورا کیا. ہاسپٹل کا کیا تو وہ پورا کیا الحمدللہ. 17-18 سال سے چل رہا ہے, ملینز پیشنٹس کا علاج ہو چکا ہے. پھر ایک ریموٹ رورل ایریا میں اس کو چلانا بہت ہی مشکل تھا. پھر اس کے بعد میڈیکل کالج کی بات کی, اللہ نے وہ بھی خواب پورا کیا. میڈیکل کالج از آلسو اپ اینڈ رننگ. پھر ہم نے کینسر ہاسپٹل کی بات کی جو کہ آلموسٹ کھلنے والا تھا, تو یہ 19 آ گیا بیچ میں, کووڈ-19, جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمیں اس کو سسپینڈ کرنا پڑا. ساری توجہ اس طرف ہو گئی اور لوگوں نے اس کی طرف پیسے دینے شروع کر دیے. ہمارا وہ کام ذرا سا رک گیا. اب ہوپ فلی انشاءاللہ اس کے بعد ہم جلدی شروع کریں گے. سو جہاں تک کلام کی بات ہے تو دل سے نکلتا ہے اور پھر میں اس کو ریکارڈ کرا لیتا ہوں. تو یہ مینیج تو اللہ ہی کرتا ہے. ہاں ایک بات کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ میری فیملی میں میرے بڑے بھائی میجر اسرار الحق صاحب اور کرنل انوار الحق صاحب بہت ہاتھ بٹاتے ہیں. انفیکٹ سارا کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ جتنے ڈے ٹو ڈے کام ہوتے ہیں ہاسپٹل کے, میڈیکل کالج کے, وہ سارے ان کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں. میری حیثیت پھر مور آف اے فنڈ ریزر یا چیئرمین بورڈ آف گورنرز, جو میجر ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں ہوتی ہے. ویسے بھی ڈے ٹو ڈے ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں چیزوں کو تاکہ اس کی مؤثر سٹیپس لیے جا سکیں. اسی طرح ریڈ کریسنٹ میں جب میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی ایک اچھی ٹیم ہے میرے پاس الحمدللہ. تو وہاں پہ ان کو ویژن دینا, اچھی ڈیسیجن میکنگ اور اچھے انیشیٹیوز, اس میں تھوڑا سا پھر ساتھ جانا بھی پڑتا ہے. سو میرے 3-4 دن اسلام آباد میں گزرتے ہیں, 2-3 دن لاہور میں گزرتے ہیں, اور پھر رمضان مبارک میں تو کافی زیادہ بزی ہو جاتا ہے. اس پر مزید بات کریں گے, اور کلام کی ابراہیم صاحب نے بات کی تو وہ بھی ان سے سنیں گے. لیکن اس وقت پروگرام ماہ نور میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا. بریک سے واپس آ کر بہت کچھ ہے ان سے جاننے کے لیے, اور کلام بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
साथ आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं। हमारे साथ इब्राहिम हक साहब मौजूद हैं और उनसे जान रहे हैं उनकी कुछ मसरूफियत रेड क्रिसेंट के हवाले से, सहारापुर लाइफ ट्रस्ट के हवाले से। इब्राहिम साहब, आप बता रहे थे कि आप कुछ इस्लामाबाद लाहौर में जो है वो आपका रमज़ान गुजरता है, तो कुछ मसरूफियत एज अ चेयरमैन रेड क्रिसेंट आप इस्लामाबाद में सर अंजाम देते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू रेड क्रिसेंट, तो वो उसकी मसरूफियत के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। वहाँ पर रेड क्रिसेंट के बारे में मैं ये बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम रेड क्रॉस के हवाले से सुना होगा। ये 1974 में इसका नाम रेड क्रॉस से चेंज करके रेड क्रिसेंट कर दिया गया था, और इट केम इनटू बीइंग थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1948। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनफैक्ट 1920 में जो एक्ट बना था इंडिया का, उसका ये हिस्सा है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको फाइंड किया था, और उसके पहले सदर थे वो। जो कंट्री का सदर होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, वो इसका सदर होता है, उसके बाद चेयरमैन होता है, और इसकी 7 प्रोविंशियल ब्रांचेस हैं। सो राइट आफ्टर प्रेसिडेंट। हाँ जी, तो मेरे बॉस जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसकी 4 तो प्रोविंशियल ब्रांचेस हैं, फिर फाटा है, और गिलगित बल्तिस्तान है, और स्टेट कश्मीर है। इसका बुनियादी तौर पे काम डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वॉलंटियर मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है। सो उस हवाले से ये बेशुमार काम दुनिया में करता है। हमने देखा हमारे स्कूल में हमेशा जो है वो रेड क्रिसेंट के हवाले से डोनेशंस वगैरह का अहतमाम किया जाता रहा है, तो डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी आज तक भी ये सिलसिला जो है डिफरेंट स्कूल्स। जी हाँ, अभी तो कोविड-19 की वजह से इंस्टीट्यूशंस के अंदर ब्लड डोनेशन कैंपेन्स भी नहीं हो रही, इसीलिए आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रमज़ान मुबारक में तो बिलखसूस कम हो जाती हैं, बिकॉज़ रमज़ान में आप खून नहीं दे सकते, रोज़ा टूट जाता है, तो रोज़े के बाद वीकनेस होती है, तो लोग बहुत कम खून देते हैं। आज भी थोड़ी देर पहले मैं यही फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहा था कि कैसे कैसे करना चाहिए। हम फिर कोशिश करते हैं कि ऐसी अप्रोच बनाएं कि लोग डोनेट करें आके, बिकॉज थैलेसीमिया के बच्चों को तो खून चाहिए होता है, या कैंसर के हीमोफीलिया के बच्चों को। जी हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खून देने में कमी रमज़ान मुबारक में ना करें, इसलिए कि पता नहीं उसका कितना अजर। रमज़ान का तो मकसद ही है ना कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें, हम रोज़ा भी रखें, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट अगर हम खून दे देंगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी अल्लाह के नज़दीक कि किसी की जान भी हमने बचा ली। और स्पेशली ऐसे सर्कमस्टांस में, ऐसे सिचुएशन में जब चीज़ें ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो आई बिलीव कि आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। ऐसे तो चूँकि रेड क्रिसेंट का मैंडेट ही ह्यूमैनिटी की खिदमत है, इसलिए रमज़ान मुबारक में हम और भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं मुख्तलिफ मद में। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा, और इससे बड़ा डिज़ास्टर आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया कि जिसमें हमारी इकॉनमी रुक के रह गई है। 144 अरब रुपए का पैकेज हुकूमत को देना पड़ा, सारी लाइफ स्टैंड स्टिल हो गई। लॉकडाउन पहली दफ़ा इतना बड़ा पाकिस्तान में देखने में आया। सो इस सिचुएशन के साथ भी रेड क्रिसेंट पाकिस्तान जो है वो खड़ा है। हमने 15 दिनों के अंदर एक कोविड-19 स्पेसिफिक हॉस्पिटल बना दिया रावलपिंडी में, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान फ़ख्र कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुसूसी तौर पे उस हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए आए, और ही वाज़ वेरी हैप्पी, और वो शाबाश दे के गए। उस हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स हैं वो 140 पेशेंट्स को रखने की गुंजाइश है, जिसमें 10 वेंटिलेटर्स हैं, यानी 20 लोगों को हम वेंटिलेटर की सहूलत मुयस्सर कर सकते हैं। कपलिंग क्योंकि हमारे पास है, एक वेंटिलेटर 2 लोगों के लिए काफ़ी होता है। सो एक बड़ी फैसिलिटी वो दे दी। फिर हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो लोगों के घरों में जाके नॉक करके उनके मसाइल पूछ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपने फ़िक्र नहीं करना। जिन लोगों को कोरोना की सिम्टम्स हैं, मसाजिद के ज़रिए ऐलान करके फ़ोन नंबर दिया जाता है, वो उनको कांटेक्ट करके बता रहे हैं, उनको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर साथ ही साथ लोगों को खाने के मसाइल पूछे जाते हैं, जो वो बताते हैं। फिर राशन का भी, अगर राशन नहीं होता तो कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कराया जाता है, कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा खाना पकवा के उनको दे रहे हैं, तो जो बहुत बड़ा जी। सो ये काम है जो आज तक पहले रेड क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं हुआ। सच पूछे तो थोड़ा सा एक्टिव नहीं था ये। सो अल्लाह ने हिम्मत दी है, तो मेरा चूँकि सोच है इस तरह की, मैं कहता हूँ इंसान देखो कोई भूखा ना सोए इस मुल्क में। हम वो गैप्स एनालिसिस कर रहे हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा आंखों में आंसू लेके सो जाए अपने बच्चों को कि खाना नहीं था आज, तो सोचें बहैसियत इंसान हमारे पल्ले क्या रह जाता है, और हम क्या जवाब देंगे अपने अल्लाह को। और बिलखसूस रमज़ान मुबारक में कि वो भूखा सो गया था और तुम लोगों ने अल्लाह आपको आपकी इस नियत का सवाब देगा। आपकी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह जो है वो बेशक। पता है आपको, हमारे जो पेशेंट्स हैं अपना हमारे हॉस्पिटल में, हम उनके घरों का भी ख्याल रखते हैं कि उनके घरों में लोगों ने खाना खाया है या नहीं खाया, उनके घरों में माली मामलात कैसे हैं, उनके घरों का माली मुश्किलात भी हम हल कर अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। फिर हमारे पास साइकियाट्रिस्ट हैं जो उन पेशेंट्स की ज़हनी
صحت کا خیال رکھ رہے ہیں جا کے. جی ہاں سائیکالوجیکلی ٹیکل بھی کر رہے ہیں. جی ہاں اس کو کر رہے ہیں. اور ہاں اور اس کو ہم نے اس لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور پھر چائنیز ڈاکٹرز نے آ کے ہمیں سجیشنز دی تو ہم نے اس کو بنایا کہ ایک ایسا اپنی مثال آپ والا ایک ماڈل ہاسپٹل بن جائے جس کو باقی لوگ بھی فالو کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ عوام کے دلوں میں بھی زندہ رہتے ہیں, آپ کو عوامی ہیرو بھی کہا جائے تو ہے وہ غلط نہیں ہوگا. آپ سنگنگ کے حوالے سے سیاست میں رہتے ہوئے این جی او سیکٹر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستانی نیشن میں, پاکستانی قوم میں کسی بھی چیلنجنگ سچویشن سے لڑنے کی صلاحیت کس حد تک ہے؟ لائک ایز ریزیلینٹ قوم ہے, پوری دنیا سے زیادہ ریزیلینٹ قوم ہے, کھڑے ہونے والی قوم ہے, کرپشن کی بھی بادشاہ ہے اور خون دینے کی بھی لائنیں لگا دیتی ہے. بات سچی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ہر پتہ نہیں ہم کیا ہیں, یعنی کمال زبردست قوم بھی یہ ہے. اور بس ایک قوم کے ساتھ اچھا نہیں ہوا نا ماضی میں, تو اس وجہ سے کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. بہرحال ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن مشکلات میں ایک دم سے ایک ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی. میں تو دیکھیں مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے اسلام کے اندر, اور میں کہتا ہوں اس کو ان کو جوڑنا ہے, ان کو تھوڑا سا ڈائریکشن دینی ہے ہم نے. اس سے بہتر میں بتا رہا ہوں قوم نہیں ہے دنیا میں. ریزیلینٹ قوم ہے, بہادر قوم ہے, جنرس قوم ہے. سو اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنا دیتی ہے. شوکت خانم دیکھیں, سغرا شفیع ہسپتال دیکھیں, میڈیکل کالج نمل دیکھیں, مطلب کمی نہیں کرتی. ان کو پتہ چل جائے نا پیسے لگ جائیں گے ہماری صحیح جگہ پہ, پھر کوئی کمی نہیں کرتی. ہمارے تو ہر گھر میں این جی او ہے کہ ہم اپنی میڈس کے بچوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کے کوئی بچہ زخمی ہو جائے, کچھ ہو جائے, وہ ان کا سارا خیال ہم لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم سارے گھر پاکستان کے این جی اوز ہیں. بس ایسا دنیا میں نہیں. ضرورت ہے لوگوں کو کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے گا, اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹرسٹ بلڈنگ ہو رہی ہے. اینڈ آئی وش اینڈ پرے کہ یہ ٹرسٹ ایک سے ڈیولپ ہو. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, ہم چاہیں گے کہ بہت خوبصورت کلام بھی آپ سے سنیں. ایک میں نے رمضان المبارک میں جو لکھا تھا, میں چاہوں گا کہ آپ کو میں وہ سناؤں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا, میں قید بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار, ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں, امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری, روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا, میں تو سوچ کے ہی مر گیا. صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں, محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح, چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح. یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا, بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. فضا بھی خوش نصیب تھی, زمین بھی خوش نصیب تھی. نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا. پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے, کئی گھروں میں بکریاں. پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے, دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا, وہ دعوت بلال تھی, میرے لیے تو دعوت وصال و جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا, نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے, جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے. وہ دھڑکنیں عجیب تھیں, وہ کپ کپی کمال تھی, کہ آنکھ اشک بار تھی, سراپائے ملال تھی. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ, دل میرا دھڑک 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 دھڑک. ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ, اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام, جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان. دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں, جانے کیسے رک گیا ہم چوکھٹے حضور پہ, کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے. یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ قمر, جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا, نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے نہیں ابھی تک میں جا سکا, اللہ کرے اس قابل ہوں ہم کہ آگے جا سکیں.
اللہ ہمیں اس قابل بنائے. بہت خوبصورت, اور سن کر جو ہے ایک رکت سی طاری ہو جاتی ہے, اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے بہت دل سے لکھی ہے. وہ جو بات دل سے لکھی جاتی ہے, جو دل سے نکلتی ہے, وہ دل کو ضرور چھوتی ہے, وہ دل تک ضرور پہنچی. دس از وٹ آئی اسٹرانگلی بلیو. ناظرین, بہت خوبصورت باتیں اور بہت خوبصورت کلام, اور ابھی بہت کچھ باقی ہے ابرار صاحب سے جاننے کے لیے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک سے واپس آ کر کچھ اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام ماہ نور میں. بات ہو رہی ہے ابرار الحق صاحب سے رمضان کے توسط سے بھی. اور اب ابرار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کتنی رکاوٹیں, کتنے چیلنجز کا سامنا ہے آپ کو, کتنی آپ کی نارمل روٹین میں جو ہے وہ ہرڈلس پیش آ رہی ہیں آپ کو, یا روٹین میں چیزیں چل رہی ہیں, کیسے مینیج کر رہے ہیں اس لاک ڈاؤن میں؟ دیکھیے, اگر آپ میری, کیونکہ میری ایکٹیویٹیز تو سہارا کے لیے یا ریڈ کریسنٹ کے لیے ہوتی ہیں رمضان مبارک میں, تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم ابھی گیدرنگ نہیں کر سکتے. رمضان پہلے ہوتا تھا تو ہم سہارا کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کر لیتے تھے, گیدرنگ کر لیتے تھے, نعت شریف سنا کے اور لوگوں کو جمع کر کے ان سے کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر کے تو ہاسپٹل کے لیے کر لیتے تھے. اس سال تو وہ ہو نہیں سکتا. تو ایک تو ہماری یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. دیکھیں, سہارا کا مجھے, میں آپ کو عرض کروں کہ میں اس لیے بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوگی, کیونکہ مجھے میرا آفس بتا رہا تھا کہ اتنے برے حالات ہیں کہ ہمیں شاید لون لینے کے لیے بینک جانا پڑے, کیونکہ ہاسپٹل کو تو نہیں روک سکتے, اور لوگ زیادہ پیسے زیادہ کووڈ-19 کے لیے دے رہے ہیں. اب ہم اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کے ادارے جو ادروائز جانیں بچا رہے ہوتے ہیں, یعنی اگر کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آ جائے, کوئی بچہ جو وینٹیلیٹر پہ ہے, اب ڈاکٹرز نے سیلریز لینی ہے, فکسڈ ایکسپینڈیچر ہے, میڈیسن آنی ہے, تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کووڈ-19 کو فائٹ کرنا ضروری ہے. سو اس لیے میں لوگوں سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ سہارا کو نہ بھولیں. اور جو ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اگر کوئی نفلی حج یا نفلی عمرہ, حج تو بھی آئے گا نہیں, رمضان مبارک میں اکثر لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے, تو وہ اگر ترک کر کے تو وہ پیسے ادھر ڈائیورٹ کر دیں تو اربوں روپیہ جو ہے وہ ان کاموں کے لیے چلا جائے گا, اور آسانیاں ہو جائیں گی لوگوں کے لیے. ہم سہارا اتنی بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ ہم نے انڈومنٹ بنا لیا ہو جس طرح شوکت خانہ میں. باقی ہم ایک اسٹرگلنگ نہیں ہوتا, جیسا آیا رمضان میں پیسہ ایک سال میں لگ گیا, پھر رمضان آیا پھر ایک سال میں لگ گیا, وہ ہم پائل اپ نہیں کر ہی نہیں سکتے, اتنا ہوتا نہیں ہمارے پاس. ہمارے ڈونرز چھوٹے ہیں, 2000 دے دیتا ہے, کوئی 5000 دے دیتا ہے, کچھ ہوتے ہیں جو 50,000, 100,000, لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ اس طرح والے بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ ضرور تھوڑے لوگ جو ہے نا وہ, اور ہے یہ ریموٹ رورل ایریا میں, اس کی ویزیبلٹی اتنی ہے ہی نہیں جتنی شہروں میں ہاسپٹل کی ہوتی ہے. شہروں میں پیئنگ پیشنٹس بھی ہوتے ہیں, وہاں پیئنگ پیشنٹ نہیں. آپ سوچیں ذرا کہ ایک سیزیرین سیکشن کا جو لوگ دے سکتے ہیں نا, یعنی جو لوگ وہاں کے ذمہ دار ہیں بڑے چند فیملیز, تو وہ 7-8 ہزار روپے دیتے ہیں ایک سیزیرین سیکشن. جی ایک سیزیرین سیکشن کا, جس کا یہاں پہ 2 لاکھ روپے لیا جاتا ہے, اور 7-8 ہزار 9 ہزار روپے دینا پڑ جائے نا ان لوگوں کو, 100 باتیں کر کے جاتے ہیں. پیسے لے لیے آپ لوگوں نے, لوٹ مچائی ہوئی ہے, یعنی کہ کہتے تھے فری کریں گے. اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو پیسے نہیں لیے اس کے ایکسپینسز بھی نہیں اس میں بیئر ہوتے نا, یا تو ہو جائیں. اب دیکھیں وہ ڈیفیسٹ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمیں 40 کروڑ روپے پھر بھی اکٹھا کرنا پڑتا ہے. نو پروفٹ نو لاس آ جائے تو مزہ ہی آ جائے نا, پھر میں کیا ضرورت ہے ٹینشن لینے کی. 40 کروڑ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے. 2 کروڑ ہاسپٹل اکٹھا کر لیتا ہے سال کا, 38 کروڑ مانگ کے لانا پڑتا ہے. سو کوئی بات نہیں, انسان کو خوش کرنا مشکل ہے, اللہ راضی ہو جائے
تو بڑی بات ہے. ایک حد تک آپ انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو, اس کے بعد اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے آپ کو. یہ بات میں نے بہت عرصے بعد سیکھی کہ انسان کو خوش کرنا جو ہے ناممکن ہے. آپ اپنی کوشش کرو, باقی اللہ پہ چھوڑ دو. اور آپ تو ماشاء اللہ ایک آپ کا بہت سیٹ اپ ہے سارا فار لائف ٹرسٹ کے حوالے سے اور پرسنل کیپیسٹی میں بھی. سو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جناب, اللہ آپ کو کامیاب کرے. ابرار صاحب, لاک ڈاؤن کے حوالے سے, باقی سچویشنس کے حوالے سے ایک میسج جو جنرل پبلک کو دینا چاہیں گے جنرلی. میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ دو طرح کی چیزیں. ایک تو یاد رکھیں کہ اس سے بہتر موقع پہلے کبھی نہیں آیا انسان کی خدمت کا اور اللہ کو راضی کرنے کا. یعنی جو لوگ پریشان ہیں, اپسیٹ ہیں, جنہوں نے کھانا نہیں کھایا, جو ڈیلی ویجز کا مزدور تھا, جو چھوٹی تنخواہ دار طبقہ تھا, اب وہ مسائل کا شکار ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ سفید پوش لوگ بولتے نہیں ہیں. سب سے خطرناک وہ لوگ ہیں جو ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ وہ خاموش رہتے ہیں, آنکھوں میں آنسو لے کے, بتاتے نہیں ہیں کسی کو کہ کھانا نہیں ہے گھر میں. میرے پاس ایک لڑکا آیا, پتہ نہیں کیوں میں کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا. مجھے یاد ہے بڑا زبردست ویل بلڈ باڈی بلڈر ٹائپ تھا, تو میں بڑا ہمیشہ اس سے متاثر ہوتا تھا. اس دن چپ سا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے لگا اس کو نا پیسوں کی ضرورت نہ ہو. یہ بات کووڈ-19 کی نہیں ہے, کافی پرانی بات ہے. تو میں نے نا اس کو کوئی 2-3 ہزار, مجھے نہیں یاد کتنے, نکال کے نا, ہاں میں دے دی تو ٹپ ٹپ رونے لگ گیا. کہتا آپ نے کیوں کیا یہ؟ میں کہا یار ویسے ہی. میں نے کہا یار گفٹ ہے میرے لیے, مٹھائی وغیرہ لے جانا نا جاتے ہوئے گھر میں, فروٹ. کہتا ہے نہیں ابرار بھائی, کہتا میں آپ کو بتا نہیں سکتا پچھلے 1 ہفتے سے گھر میں کھانا نہیں ہے. اور کہتا ہے چھوٹی سی ہماری انڈسٹری تھی وہ ادھر شہر والی سائڈ پہ, تو کہتا وہ بند ہو گئی. تو کہتا پہلے ہم لوگوں کے گھروں میں جائیں, ایک دن کسی کے گھر جا کے ہم نے کھانا کھایا مہمان, پھر دوسرے دن کسی مہمان کے گھر چلے گئے مہمان بن کے, پھر تیسری دفعہ پھر رپیٹ کیا تو لوگ آ گئے کھانا کھانے کے لیے. تو کہتا پھر ہم نے نا چاندنیاں بچھا کے نا گھر میں تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ دے گا. تو کہتا ہے کچھ سمجھ نہ آئے, کہتا پھر میں داتا صاحب گیا, وہاں سے لنگر لے کے آیا, پہلے دفعہ منہ ڈھانپ کے کہ میرا کوئی دوست نہ دیکھ لے. یعنی سفید پوش لوگوں کے یہ حالات ہو جاتے ہیں کبھی کبھار, ٹھیک ہے. سو اس کے لیے ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ کھایا ہوگا اس نے, نہیں کھایا, اس کے گھر کے کیا مسئلے ہوں گے. وہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتا بیچارہ, بتا کے تو وہ مر ہی جاتا ہے. ان لوگوں کو پکڑیں, وہ کدھر ہیں جو مانگنے والے چھیننے والے ہیں نا. میں چپ ہی رہتا ہوں, ان کے بارے میں زیادہ نہیں بولتا. ان کو بھی ضرورت ہوتی ہوگی, میں کسی کو کچھ نہیں کہتا, لیکن ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ادھر تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایک تو یہ رمضان کا میرا پیغام ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو موقع مل گیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھر پہ رہنے کا, تو گھر پہ آپ اپنے بچوں کو غور سے دیکھیں کیسا ہے بچہ, اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں جو پہلے ہم کبھی نہیں کر سکتے تھے, ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ کھیلیں تاکہ ان کو لگے ان کے بابا ٹائم دے رہے ہیں گھر پہ, مزہ آ جائے ان کو. اچھی اچھی کتابیں پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو, نہیں میں تو دیکھیں میں آپ بتا رہا ہوں, مجھے 4 دن تو اسلام آباد میں ہم تو فائٹ کر رہے ہیں کووڈ-19, ہم تو کر نہیں سکتے. جو لوگ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, وہ بور نہ ہو گھر میں بیٹھ کے, تو فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم, کیونکہ کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں. بچے کہتے ہیں یا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اسکول ہی نہ جانا پڑے, تو انہوں نے کہا قبول ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار سڑکوں پہ کتنا رش ہے, کاش رش نہ ہو. اللہ نے کہا قبول ہے, ڈن, ختم ہو گئی. پولوشن ختم نہیں ہو سکتی, انہوں نے کہا قبول ہے. کہ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ کوالٹی ٹائم ود مائی فیملی, اوکے قبول ہے. تو اللہ نے تو اس طرح کی دعائیں قبول کی ہیں اور آپ کو موقع دیا ہے, اور اب آپ اس سے فائدہ نہ اٹھو تو آپ کا قصور ہے. آنے والے ٹائم میں اس ٹائم کو آپ مس کریں گے, بشرطیکہ کہ ڈیتھ رولز رک جائیں. اور یہ جو الارمنگ سچویشن اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتاؤں, آپ اس ٹائم کو بھی دیکھ لیں, 1-2 مہینے جتنے بھی ہیں, اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے. اور اس سے پہلے والے 2 مہینے دیکھ لیجئے گا, پاکستان میں زیادہ ڈیتھس 38,000 جو ہے ایکسیڈنٹس کے کیسز میں ہوتی ہیں, اور وہ تو بالکل نہیں ہو رہے, ڈاکے نہیں ڈل رہے, مرڈرز نہیں ہو رہے. سو آپ کا جو ہیومن مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ نیچے آ گیا ہوا ہے. اٹس ریلیکسنگ نیوز. سے جو لوگ اس جو ہے فیکٹس اینڈ فگر کو نہیں جانتے تو ایوری ڈیزاسٹر برنگ اپرچونیٹیز, برنگز ٹریمنڈس میسج آئی وڈ سے, اور ایک بہت نا سائے آف ریلیف ملا ہے آپ کی اس بات کو سننے کے بعد سے کہ روڈ ایکسیڈنٹس نہیں ہو رہے ہیں. اگر کووڈ-19 سے جو ہے وہ لوگوں کی آفات ہو رہی ہے تو ایکسیڈنٹ سے نہیں ہو رہے ہیں. جیسے آپ کے کنال پہ کہتے ہیں روز منیمم 1 ایکسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے.
تو اس طرح کی جو ہے وہ بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ہمیں سننے کو نہیں مل رہے ہیں. سو بہت شکریہ ابرار صاحب اتنے خوبصورت پیغامات کے لیے. آپ کا سب سے اچھا پوائنٹ مجھے لگا آئیڈینٹیفیکیشن. سفید پوش لوگ جو آپ کے گرد موجود ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس وقت آپ کی سب سے بڑی سینس آف رسپانسبلٹی ہے. فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں اور سہارا فار لائف ٹرسٹ کے لیے ڈونیشن اینڈ فنڈ ریزنگ کو جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ایسے بہت سے خوبصورت میسیجز. بہت شکریہ ابرار صاحب. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے اور اتنے خوبصورت میسیج کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین آج کا پروگرام میں ابرار الحق صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ. بہت اچھے پیغامات لے کر ہم پروگرام کو اپنا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کر ایسے موقع کا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ثواب کا سمیٹیں اور وہ سب کچھ جو ہم اس سے پہلے نہیں کر پائے یہ رمضان المبارک اس کا بہترین سنہری موقع ہے بہت سارے ثواب سمیٹنے کا. مجھے اپنی میزبان سدس مستقیم کو اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.